کیا نام ہے؟ پہلے اپنا تعارف کرائیں تاکہ لوگ آپ کو جان لیں. مولانا جان زیب حیدری نام ہے میرا. جان زیب صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. حکم کریں جان. پچھلے ہفتے بھی آپ سے کنیکٹ ہوئے تھے، پر جو ہے مانا بات تھوڑی ہو سکی، تو ابھی موقع ملا ہے. اللہ کرے گا بہترین گفتگو ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ. پچھلے ہفتے انہوں نے کال کیا تھا تو عزیزو، ان کی باری نہیں آئی تھی، تو میں نے دیکھا کہ عالم دین انتظار کر رہے ہیں، تو میں نے پروگرام ختم ہونے کے بعد ان سے معذرت کیا تھا، تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ان سے بات ہوگی انشاءاللہ. بسم اللہ. جی، آپ کے عقیدے کے مطابق کیونکہ مہینہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مہینہ چل رہا ہے، اسی حوالے سے کہ آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت امیر حمزہ کا رتبہ زیادہ ہے یا حضرت امام جعفر صادق کا رتبہ زیادہ ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا رتبہ زیادہ ہے. اچھا، اس پہ کوئی قرآن و حدیث سے کوئی جو ہے ثبوت وغیرہ؟ پر ابھی آپ اگر آپ نے جو دیکھا ہے ہو، اگر ابھی آپ نے دیکھا ہو نا کہ میں نے حدیث دکھایا آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن رسول اللہ صلی اللہ آپ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن ٹھیک کھولے موبائل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قرآن کی آیت نہیں ہے اس پہ؟ یہ سوال کرتا ہوں قرآن پہ. اور بھائی سنو نا، آپ نے قرآن و حدیث کا پوچھا، پھر ابھی صرف قرآن کا چاہیے نا. نہیں، پہلے قرآن قرآن مقدم کی ہے، اس کوئی لیے ایسی میں آیت ہو نہیں ہے تو کہ پھر اس بھلے میں حدیث حضرت پڑھ لیں. حمزہ کا بھی ذکر ہو، امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی ذکر ہو، اور یہ کہے کہ وہ ان سے افضل ہے، تو وہی نہیں اس نہیں، طرح کی کوئی خاص آیا میرے ذہن میں نہیں ہے کہ ایسے امام نہیں ہو. جعفر نام صادق تو علیہ ابھی السلام اور قرآن حمزہ کا مجید میں نہیں مقابلہ ہو. ہوگا ضرور. ٹھیک ہے نا مولوی صاحب، جی آپ کوئی عالم ہیں، اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ کوئی شرم حیا بھی کریں بھائی، کہ کوئی قرآن کی کیوں ایسی آیت مانگ رہے ہیں ہم شرمایا سے؟ آپ سے زیادہ ہے الحمدللہ، یہ نا آپ اپنی فکر کریں، پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر قرآن کی آیت ہو تو بہتر ہے آپ کہہ دیں نہیں ہے، وہ حدیث بکری پیش کہا گئی کریں، تھی نا بھلے پیش قرآن کو، کریں، کوئی مسئلہ نہیں. قرآن کو بکری کہا گئی تھی جی نا آپ جی، لوگوں کی. اور تھوڑے گفتگو میں قرآن سے آپ کیوں جو ہے سوال کرتے ہو نا؟ نا عالمانہ سوچ جواب رکھیں تو لوگوں کے بہتر ہے. کتب میں لکھا ہے کہ اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے، اور اس میں آیات ضائع ہو گئے، آئے ابھی رضائے آپ خمس، اگر رضائے آپ عشر کے ضائع پاس ہو گئے، کوئی تو میرے جب سوال قرآن ہی کا آپ کی جواب ہے ناقص تو ہے. بہتر ہے آپ جواب دیں. مزید ایسے حوالے آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں، میں پڑھ سکتا ہوں، پر میں نے اگر آپ کے سامنے ایک سوال کیا، اس کا جواب آپ نے دیا کہ امام جعفر صادق کا شان اوپر ہے، حالانکہ یہ عقیدہ آپ کا صراحتاً قرآن کے خلاف ہے. اگر اجازت ہے تو میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں نہیں، جس ابھی میں سوال یہ کا چیز جواب ہے سن کہ لینا. اگر کوئی ایسی سوال کا آیت آپ جواب آپ مانگ نے رہے دے ہیں. دیا نا کہ حضرت امام جعفر صادق کا شان اوپر ہے، جواب ہو گیا. ابھی اس پہ آپ کے پاس ثبوت قرآن سے نہیں ہے، پر اس عقیدے کے تو آپ خلاف بات کرنے ہمارے دیں نا، پاس ثبوت قرآن سے ہے. اگر کہیں تو میں قرآن پڑھ دوں. یہ ہم سنیں گے انشاءاللہ تبارک قرآن و پڑھوں؟ تعالی. اب سنیں، اجازت دیں بات کرنے کی، اجازت دیں بات کرنے کی. جی جی، قرآن پڑھیں. جی جی. پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ اگر امامت کو آپ قرآن سے ثابت کریں، یہ اور سوال ہے. لیکن اگر آپ کا خصوصی اس طرح کہ کوئی ایسی آیت ہو کہ اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام سے ذکر ہو، پھر حمزہ کا بھی نام سے ذکر ہو، اور پھر کہا جائے کہ یہ فلانے سے افضل ہے، تو اس طرح کی آیت ابھی میرے پاس نہیں ہے. لیکن آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ کیونکہ قرآن کے متعلق آپ کا جو مسلمہ عقیدہ ہے، اور جس کو آپ اپنے عوام سے چھپاتے ہیں، اور آپ جس کو مخفی رکھتے ہیں، وہ یہی ہے کہ قرآن کو بکری کہا گئی. قرآن یہ کو میرا بکری کہا سوال کا گئی جواب ہے. ہے. جی سر، میں بالکل. قرآن سوال پڑھ دیتا ہوں، آپ ابھی کے پاس ابھی ابھی جواب سنیں، نہیں ابھی ہے. میں آپ کا آپ سنوں نے گا، قرآن ابھی آپ کے آیتیں جی سنوں گا، اس کا جواب دوں گا. پہلے میری بات سنیں. ایک جی قوم عزیز ہو، یہ جی بات اچھی طرح سے رکھو. جب اس قوم کا عقیدہ یہ ہے کہ اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے، اس میں آیات ضائع ہو گئی ہیں، اس میں پھر عثمان نے جلا دیا باقی جو 6 حرف تھے. تو پہلے وہ حروف 7 لے کے آؤ، قرآن کامل لے کے آؤ. ٹھیک ہے نا؟ وہ اللہ نے قرآن کو بکری سے نہیں بچا سکا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. میں وہ بھی قرآن کی ضائع ہو آیت گیا. پڑھ دیتا بکری ہوں. آپ زیادہ، جو ہے نا، بکری جو آپ ہے، جو جازب آپ صاحب. اپنے کالرز کی طرح اور کالرز کی طرح میرا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں. میں قرآن پڑھ دیتا ہوں اگر آپ کو تکلیف نہ ہو. قرآن نہیں، مجید سورہ حدید کے اندر اللہ رب العزت نے دیکھ عزیزو، آیت نمبر میں 10 نے کے جو اندر باتیں کی ہیں فرمایا ہے نا، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.
لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، جس کی آیت کا ترجمہ آپ سمجھ بھی سکتے ہیں، پر میں آپ کو پھر بھی کر دیتا ہوں۔ جس آیت کے ترجمے کے اندر ترجمہ یہ ہے، اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان و زمین کی وراثت خدا ہی کے لیے ہے۔ جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، سنیں، جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے شہید ہوئے ہیں، اور لڑائی کی، لڑائی کیا، شہادت کا رتبہ پایا ہے، اور وہ برابر نہیں، کون برابر نہیں؟ ان کے درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کن سے بڑھ کر ہے؟ آگے اللہ خود فرما دیں، جنہوں نے بعد میں خرچ اور جہاد و قتال کے۔ امام جعفر صادق پیدا ہی بعد میں ہوتے ہیں، خرچ تو دور کی بات، پیدا ہی فتح مکہ کے بعد میں ہوتے ہیں۔ قرآن مجید اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے قتال کرنے والے، ان کے درجہ بہت زیادہ بلند ہے۔ حالانکہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہوا کہ امام جعفر صادق بعد میں جو پیدا ہونے والے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس کا درجہ اس اعظم شخص سے، اس عرفہ اور بلند شخص سے جو شہید فتح مکہ سے پہلے ہو رہے ہیں، جو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں۔ آپ نے قرآن کی اس سورہ حدید کی سری آیت کے خلاف اپنا عقیدہ گھڑ لیا ہے، اور آپ جو ہے نا اس پہ ثبوت پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو ہے نا میرے پاس ثبوت ہے۔ میں تو جو مسلمہ عقیدہ ہے، وہ مسلمہ عقیدہ یہ ہے، قرآن کے مقابلے میں عقیدہ کیا، کوئی روایت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جب روایت قابل قبول نہیں، آپ جو ہیں عقیدے گھڑے ہوئے ہیں، آپ کا سارا عقیدہ ختم ہوتا ہے یہاں پہ اگر آپ کے پاس اس قرآن کی اس آیت کا جواب ہے تو آپ دیں۔ اچھی اتنی بات سی ہے، بات۔ آیت کا جواب دیتے ہیں بھائی۔ عزیزو، یہ مولوی صاحب جی نے قرآن پڑھ لیا ہے لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آیا۔ پہلی آیت کا پہلا ایسے ہی بھول گئے کہ یہ آیت کس کے چلو آپ متعلق ہے۔ کو سمجھ آیا، ماشاء اللہ۔ اچھی آپ جی بات جی سنیں نا جی ابھی، اب اپنا فون نہ ہلائیں جی تو آپ سن ہی رہا کے ہوں لیے میں، بہتر بات ہے، کیا کر رہا ہوں۔ آپ کا تصویر جی بہتر جی آئے گا سن اگر رہا ہوں فول سن رہا حرکت ہوں۔ نہ کریں۔ ہاں تو عزیزو، قرآن مجید کی جی جو جی آیت آئی انہوں نے تلاوت کیا ہے، وہ آیا یہ ہے سورہ مبارکہ حدید میں، سورہ حدید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض۔ یہ آیہ کریمہ جو ہے اس وقت نازل ہوا ہے جب صحابہ راہ خدا پہ پیسے خرچ نہیں کرتے۔ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نصرت سے زیادہ ان کو کیا پسند تھی؟ دنیا کی محبت ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ یہ مذمت کے لیے آیا ایک خاص وقت پر، یہ نہیں ہے کہ یہ مذمت سب عالم روز قیامت تک جتنے مسلمان ہیں ان سب کے لیے نہیں، یہ مذمت کن لوگوں کے، یہ خاص موقع پر نازل ہوا ہے، خاص افراد کے لیے نازل ہوا ہے کہ یہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاد کے لیے نہیں اٹھتے، جہاد کے خرچے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہیلپ کرو، ہیلپ نہیں کرتے، مدد نہیں کرتے۔ وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا اے صحابہ، تم تو ادعا کرتے ہو کم صحابی ہیں، دین سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، ہمیں جنت کی امید ہے، وہی تم جنت کی امید ہے تو مالکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کیوں تم اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ زمین و آسمان کی بادشاہت، زمین آسمان کے خزانے یہ سب اللہ کے ہاتھ میں۔ تم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ نہیں بھولے گا، اللہ اجر دے گا۔ اچھا، یہ ان لوگوں کے لیے بھائی، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، آپ لوگوں میں یہ خاص لوگوں سے خطاب ہے، صحابہ سے خطاب ہے، آپ لوگوں میں برابر نہیں ہے۔ یہ دیکھیں وجوہ مخاطبات قرآن، کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں، وہاں پہ ایک پورا باب ہے کہ قرآن کریم کے مخاطبات، قرآن میں جو فرمایا کہ خطاب ہے اس میں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، فیکم، انکم، اس میں سب یہ ایک طرح نہیں ہوتے۔ مثلا ایک جگہ پہ یا ایھا الناس بولا ہے، اس سے مراد ہو سکتا ہے خاص افراد ہوں، سب لوگ نہ ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ہوں، اس سے مراد خاص افراد ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا سے مراد
सच्चे मुसलमान हो जो अक़द मोमिन है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू से मुराद मोमिन और गैर मोमिन, उसमें मुनाफिक भी शामिल हो। ये सब मुखालफात एक जैसे नहीं होते। मौलवी साहब भाई आप कहाँ हैं? तफसीर तो आप कभी पढ़ी नहीं, उठ के आ गए किशियों पे एतराज कर रहे हैं। अभी माशाल्लाह चुप, अभी खामोश, माशाल्लाह। अभी खामोश, आए जी पढ़ रहा जी हूं। जी, अभी बोलते रहे खामोश, आप भी अभी खामोश, तमीज से बोलेंगे अभी कि सुने। नहीं पढ़ा फला नहीं क्या, ये अब आपको भाई कैसे अभी पता पड़ा? कुरान पढ़ो आपसे ना। ज्यादा पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा पढ़ा तो हाँ आयत, आपसे ज्यादा अगर पढ़ा पढ़ा, होता आप तो आयत की सवाल का सही तर्जमा जवाब दे करते ना सीधा सीधा। कि इसमें सहाबा की मजम्मत जी है। जी, वो तो आप आप भूल गए समझ, कि आवाम सारा सहाबा समझ को रही है, आवाम दुनिया से सारा समझ मोहब्बत रही है कि है। कहाँ घूम रहे हैं। हाँ और भाई सुन लो ना भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सहाबा को दुनिया से मोहब्बत हो गई है और सहाबा की मजम्मत है। कि आप लोग ये ना समझे कि आप सब एक जैसे हैं। जिन्होंने फतह से पहले, फतह मक्का से पहले, फतह मैंने पहले से हजरत अमीर हमजा का नाम लिया और कि भाई ये आयत गल में सुनो ना, मुजम्मत में हजरत अमीर हमजा की, मैंने कब अमीर कहा अमीर हमजा हमजा की की मुजम्मत मजम्मत में में? लिया है। और भाई बात सुनो पहले। आपने तो अभी कहा और कि भाई हजरत अमीर आया हमजा के पढ़ने लिए दो ना, आया पढ़ने दो कहा भी नहीं है क्या? परेशान हो गए। जानजेब साहब आपके शान सहर वो जादू आपके सब चेहरे बातें से लोगे जाहिर हो रहा है, अब कौन पढ़ने दो, आया परेशान है। पढ़ने दो। और जानजेब मियाँ आया पढ़ो पढ़ने पढ़ो दो ना। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आगे अब पढ़ो आगे पढ़ो आगे परेशान पढ़ो हो आगे गए। पढ़ो। अच्छा, नहीं, ला अल्लाह यस्तवी अल्लाह मिनकुम मन खैर अनफक करेगा। मिन क़ब्ल आपसे ना अल-फ़त्ह व क़ातल। इंशाल्लाह भागने नहीं दूंगा। मुसावी नहीं है। जी जी आप लोगों में से और सहाबा इकराम, आप लोगों में से वो लोग जो फतह मक्का से पहले ईमान लाए और उन्होंने क़िताल किया, जो जंगों से भाग गए थे ना खैबर में, हाँ वो क़िताल में, वो इन्होंने क़िताल नहीं किया है। जो खैबर से भागे थे, याद है मौलवी साहब हैं? खैबर में हजरत अमीर हमजा थे। नहीं, जो वो बात साहबत है जो फरार हुए थे ना, वो तो थे ना। अच्छा वो नहीं, तो मैंने ओहद में शहीद नाम हुए थे हजरत ना। अमीर हमजा का लिया और है। आप बात पता सुने नहीं ना, क्या क्या जो है ओए ना बोले जा रहे भाई हो। साहब अब हम भाई, बताते हैं। अभी सारा हमें पता है कि कौन भाग गया और कौन अभी तक भागा हुआ है, ये सबको पता है। वो भाग के कहाँ छुपा हुआ है ये भी सबको पता है। ओके, तो खुदा ये आप जिस जो हाफिज, सवाल है खुदा इसमें हाफिज।